کہتے جی کہ میں بیمار ہوں، ابھی تک شفا نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کر۔ بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں، دکھ بھی وہی دیتے ہیں، سکھ بھی وہی دیتے ہیں۔ اگر 20 سال سکھ کے گزر گئے ہیں وہ بھول گئے ہو، اب بیماری میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ وہ ہمارے بزرگ تھے نا، ہم دین پور شریف والے، تو وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، وہ اصل سرائکی بزرگ تھے نا، تو اپنی سرائکی زبان میں کہ مہرے سجن ہے دم بدم اور کارے سجن ہے گاہ گاہ، اونوی سجن ہے واہ واہ، ایوی سجن ہے واہ واہ، کہ ہر وقت تو اس کی رحمت ہوتی ہے، کبھی کبھی کار بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس کی مرضی، یہ بھی اس کی مرضی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اگر رزق میں فراخی آئے شکر کرو، تنگی آئے صبر کرو، تمہارا ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ اور میں نے جو ابھی وظیفہ بتایا اس کی کثرت کرو، استغفار کی، انشاءاللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشان سب کا یہ علاج ہے، یہ تو اکسیر اعظم ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے آدمی آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم تو اولاد سے بڑے تنگ ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو میں آگے نہیں بڑھ رہی، اور فرمایا استغفار کرو۔ جب وہ چلے گئے تو جو آپ کا خادم تھا تو اس نے کہا حضرت آج تو پتہ نہیں آپ کس جوش میں تھے، ہر بیماری کا علاج ہی استغفار بتا دیا، اور کوئی علاج ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں۔ اور ہمیں اللہ کے بندے میں نے تو نہیں بتایا، تو قرآن کہتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پہ لگاتار بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال کو بڑھائیں گے، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد کو بڑھائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغوں کو پھل پھل لگائیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے۔ تو قرآن کا وعدہ ہے، میں نے تو نہیں بتایا۔ کہتے کہ میں رات کو سوتی ہوں تو نیند میں ڈرتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے اول آخر سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں، اللہ رحمت کرے۔ مدینے میں جو لوگ ایمان کی موت آئے دفن ہوں گے تو حضور ان کی خاص شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی حدیث ہے کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو تم میں یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے وہ مدینے میں مرے۔ کیا مانا؟ یعنی مدینے میں ڈیرا لگا لے، بس رہے گا تو مرے گا نا۔ عشاء کے وتر نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نہ پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھیں، کیونکہ اگر بیٹھ کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ ہاں معذور ہے، جیسے میں سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ ان سے دعا کرنا توفیق دے۔ جہاد ہوتا ہی کافروں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف تو فساد ہوتا ہے، جہاد نہیں ہوتا۔ ویسے کبھی ہم مولوی صاحبان سے پوچھا کریں گے تم آپ بھی گئے ہو کبھی، یا صرف ہمیں ابھارتے ہو؟ ان کو بھی تو جانا چاہیے نا۔ اللہ ہدایت دے۔ میرے دور کے رشتہ دار دکھے لوٹ لیا، بہرحال قیامت میں تو دیں گے، ہمارے رشتہ دار دنیا میں دے دیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر جہنم بھی ملے گی اور نیکیاں بھی دینی پڑیں گی۔ میرے ٹھیکیدار نے سارا حساب دیا ہوا ہے، جب میں ہوٹل سے روٹی لیتا ہوں تو مجھے 3-4 ریال کم کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ کیوں کم کرتے ہیں وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ تم سب کے لیے روٹی لے کے جاتے ہو، درمیان میں کمیشن کھا رہے ہو، یا پھر ان سے پوچھ لو کہ میں تمہاری روٹی لیتا ہوں مجھے رعایت ملتی ہے میں لے لوں۔ میرے لیے ضروری دعا فرمائے، دل میں خوف کی اور رونے کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، وہی استغفار پڑھیں۔
جب توبہ کرو گے دل کی سیاہی مٹ جائے گی، جب سیاہی مٹ جائے گی تو پھر رونا آئے گا۔ حضور نے پناہ مانگی نا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میرا اللہ اس علم سے بھی بچا جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو، وعن قلب لا یخشع، اور اس دل سے بھی بچا جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔